نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم۔ میرے محترم اور حاضرین جلسہ اور میرے عزیز ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جہیز کے عنوان پر کچھ لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مجھے صحیح کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا بنائے۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص کسی عورت سے اس لیے شادی کرے کہ اس کو عزت و شہرت ملے، اللہ تبارک و تعالی اسے ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں دیں گے، اور جو شخص کسی عورت سے اس لیے شادی کرے کہ اسے بہت سارا مال و دولت مل جاوے، اللہ تبارک و تعالی اسے فقر و فاقہ اور تنگ دستی کے سوا کچھ نہیں دیں گے، اور جو شخص کسی عورت سے اس لیے شادی کرے کہ اس کی عزت و شہرت میں اضافہ ہو جاوے، اللہ تبارک و تعالی اسے ذلت اور رسوائی کے سوا اور اس کے ذلت میں اضافے کے سوا کچھ نہیں دیں گے، اور جو شخص کسی عورت سے اس لیے شادی کرے کہ وہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھے اور اپنی نگاہوں کی حفاظت رکھے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے ہمیشہ خیر و برکت عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اس حدیث سے واضح ہو گیا ہے کہ جہیز کے لالچ میں نکاح کرنا انسان کو فقر و فاقہ اور تنگدستی کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس حدیث سے واضح ہو گیا ہے کہ جہیز کے لالچ میں نکاح کرنا انسان کو عزت و شہرت کے بازار میں بیچ دیتا ہے۔ دوستو، مذہب اسلام میں، شریعت اسلام میں جہیز کا دینا جائز ہے، مگر اس کی حقیقت کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ مذہب اسلام میں جہیز ایک تحفے اور ہدیے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو کچھ ضروری سامان دے دے تو اس میں کوئی حرج نہیں، مگر لینے والے کو اعتراض کرنے کا حق نہیں، بھیک مانگنے کا سادھیکار نہیں، سوال کرنا اس کے لیے جائز نہیں۔ آج اسی جہیز کی بنا پر ہماری بہن بیٹیوں پر ظلم زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ آج ہماری بہن بیٹیوں کو مارا اور پیٹا جا رہا ہے، انہیں گھر سے باہر نکالا جا رہا ہے، اور بے عزتی کے ساتھ پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جا رہا ہے، اور بے عزت کر کے ان کو گھر سے باہر بھگایا جا رہا ہے۔ اس معصوم کی کیا غلطی تھی؟ اس معصوم کی صرف یہی غلطی ہے کہ اس نے اس پیش بہا جہیز کے ذریعے ان کے دل کو خوش نہیں کیا۔ اس معصوم نے جہیز کی فہرست کو مکمل نہیں کیا۔ کسی شاعر نے موجودہ حالات کی ترجمانی کرتے ہوئے کیا ہی خوب کہا ہے، کل آنگن میں ایک لاڑلی جل رہی تھی، ابھی جس کے ہاتھوں میں مہندی رچی تھی، خطاؤں میں خطا اس دلہن کی یہی تھی، جہیز کی فہرست میں ابھی کچھ کمی تھی۔ دردمندان ملت آج لوگوں کا احساس دلانا چاہیے، جو جہیز کے بھکاری ہے انہیں احساس دلانا چاہیے کہ تم بھیڑیے ہو، انسانی شکل میں خوگر اور وحشی درندے ہو، اللہ کی مخلوق کے دشمن ہو۔ ایک ذیجان عورت کو بیزان سمجھ کر جب چاہا رکھ لیا، جب چاہا چھوڑ دیا، جب چاہا مارا، جب چاہا پیٹا، جب چاہا گھر سے بھگا دیا، اور جب چاہا بے عزت کر کے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا۔ ارے یہ احساس اور تکلیف تو تب معلوم ہوگی جب یہ معاملہ میری اور تمہاری بہن بیٹیوں کے ساتھ ہوگا۔ مسلمانان باوقار، جہیز مانگنا مسلمان کی شان نہیں ہے، یہ تو غیروں کا طریقہ اور تہذیب ہے، جسے مسلمانوں نے آج بڑے فخر کے ساتھ اپنا رہا ہے، ایک مروج رسم ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی جہیز کے نام پر ہماری کتنی بہن بیٹیوں کا سہاگ اجڑ چکا ہے، اسی جہیز کی بنا پر کتنے خاندان تباہ و برباد ہو گئے، اسی جہیز کی تاب نہ لا کر کتنے غریب والدین اس دنیا سے چل بسے۔ اس جہیز کی دہکتی آگ نے ان معصوم دو شیزوں کی زندگی کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ اسی جہیز نے کتنی غریب لڑکیوں کے ارمانوں کا گلا گھوڑ دیا۔ ارے جہیز اس مسلم معاشرے کا ایک ناسور زخم ہے جو راستے لا علاج ہے۔ اسی جہیز کی وجہ سے غریب والدین قرضے کے بوجھ میں دبے جا رہے ہیں،
اسی جہیز کی وجہ سے غریب لڑکیاں کی زندگیاں اجیرن بن چکی ہے، اسی جہیز کی وجہ سے اموات و فسادات میں اضافہ ہو رہا ہے، اسی جہیز کی بنا پر دو معصوم سیزیوں کی زندگی، دو معصوم سیزیوں کے ہاتھ رچائے جانے سے محروم ہیں، اسی جہیز کی وجہ سے غریب و نادار لڑکیاں کنواری ہی رہ کر بیواؤں کی طرح اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے پاس زندگی بسر کر رہی ہے۔ اسی جہیز کی بنا پر اسی جہیز نے لوگوں کو خون کے آنسو بہانے پر مجبور کر دیا۔ اے جہیز کے بھکاریوں، تمہاری غیرت کہاں کھو گئی؟ تمہاری غیرت کے لالے پڑ گئے؟ کیا تمہارے اندر نرمی اور رحمی کا مادہ نہیں ہے؟ کیا تمہارے دل کے اندر سنت رسول سے محبت نہیں ہے؟ کیا تمہیں سنت رسول اور اسلام شریعت کا پاس و لحاظ نہیں رہا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا تمہارا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے؟ ارے ذرا غور تو کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کا تو وہ مقام رکھا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کہا، اور آج یہی عورت ہوٹلوں، دکانوں، شاپنگ سینٹروں میں اپنے آپ کو شاپنگ سینٹروں میں غیر مردوں کے سامنے دوچار ہو رہی ہے۔ ارے تم یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے، اس پھولدار خوشبودار پھول کو گھر سے نکلنے پر کس نے مجبور کیا؟ تو تم یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے غریب والدین اس کے ہاتھ مہندی سے رچائے جانے کے قابل نہیں تھے، اسی لیے یہ خود اپنی جہیز شادی کے لیے خود اپنی عزت کو داؤ پر لگا کر جہیز فراہم کر رہی ہے۔ اور پھر کچھ ہی دن بعد خبر آنے لگتی ہے، کچھ ہی دن بعد سسرال والوں کے گھر سے خبر آنے لگتی ہے، اس بچی کو ستایا جاتا ہے، جہیز کی کمی کی وجہ سے اس کو مارا پیٹا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس معصوم دوشیزے کو لقمہ اجل بنا دیا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج جہیز مانگنے والے اور بھیک مانگنے والے میں کچھ بھی فرق نہیں رہا۔ دولہے یا دولہے کے گھر والے ایک بھکاری کی طرح سوال کرتے ہیں، ایک انٹرنیشنل بھکاری بن کر فون، فریج، دیگر اشیاء مانگتے ہیں، اور اپنے دوست و احباب کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ ہمیں دلہن کے گھر والوں نے جہیز میں گاڑی دی ہے، ہمیں فریج دیا ہے، اور ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرتے۔ ارے تمہاری حیا کہاں کھو گئی؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم تمام چیزیں اپنی خود خریدتے ہیں، لیکن جہیز کے نام پر کیوں اپنے آپ کو بے عزت کرتے ہیں؟ اس لیے میں آپ تمام حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی شادی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارے، خدارہ ناداروں کمزوروں پر ظلم زیادتی نہ کرے، اور سب عہد کرے کہ ہم اپنی شادی بلا جہیز کریں گے اور بلا جہیز کریں گے، اور شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، اور شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی شادی کریں گے۔ میں اپنی بات ایک شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ طلب جہیز نے چھین لی ہے ان کی تمام خوشیاں، طلب جہیز نے چھین لی ہے ان کی تمام خوشیاں، دیکھو اداس بیٹھی ہے حوا کی بیٹیاں، وما علینا الا البلاغ۔